بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء اکرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کریں گے جو ہر تیسرے شخص کے ساتھ درپیش ہوتا ہے۔ جی ہاں، درود پڑھتے وقت دل میں توجہ کیوں نہیں بنتی؟ بہت لوگ ہیں کہتے ہیں یہ درود بھی پڑھ لیں، وہ درود بھی پڑھ لیں، مگر دل میں خشوع اور تسلسل، مستقل مزاجی نہیں آتی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور کس طرح آپ اپنے دل کو درود کی محبت سے بھر سکتے ہیں اور مستقل مزاجی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، سب درود افضل ہیں، سب کی فضیلتیں ہیں، سب کی برکتیں ہیں، لیکن دل چاہتا ہے یہ درود بھی پڑھ لیں، وہ درود بھی پڑھ لیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ورد میں مستقل مزاجی نہیں آتی، دل میں حلاوت نہیں آتی اور انسان بار بار درود بدلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ لفظوں کا ہیر پھیر کیسے ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پر مشاہدات سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، روحانی خواب پڑھتے ہیں، کتابوں کے اندر، موبائل میں، کسی بھی پلیٹ فارم سے درود شریف کے فضائل سنتے ہیں، مشاہدات سنتے ہیں، روحانی خواب پڑھتے ہیں، وہ آپ کے دل میں تو اتر جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وسوسے بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں یہ درود زیادہ برکت والا ہے، یہ زیادہ کرامت والا ہے، اس میں زیادہ کمالات ہیں، یہ دنیاوی مسائل کے حل کے لیے یہ ہے، یہ روحانیت کے لیے یہ درود شریف ہے۔ پھر اصل ورد جو آپ کافی عرصے سے، کافی سالوں سے، کافی مہینوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیا درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں شیطان کا نام دیا گیا یا نفس کا نام دیا گیا قرین، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ عرف عام میں اسے ہمزاد بھی کہتے ہیں، عاملین اسے ہمزاد بھی کہتے ہیں، اس کو نفس بھی کہتے ہیں اور اس کو قرین بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہوشیار، چلاک اور بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے دوست تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بڑے نیک انسان تھے۔ ان کے پاس ایک ہمزاد تھا، یعنی کہ یہ قرین، یہ جو نفس تھا، انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا، قابو کر لیا تھا، مسخر کر لیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ حافظ صاحب میرے پاس پہلے ہمزاد تھا، اب نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمزاد ہے، یہ انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کے اندر ہوتا ہے، اس انسان کی اپنی ہم شکل ہوتا ہے، جیسے انسان کی شکل ہوتی ہے اسی شکل کا یہ ہوتا ہے، اور جب اس کا ورد کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا جو عمل کرتے ہیں یا کوئی بندہ بہت زیادہ کثرت عبادات ریاضت کرتا ہے تو یہ نفس جو ہے، یہ ہمزاد جو ہے، یہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ جو عاملین ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، یہ یا وہ شرائط رکھتا ہے۔ ہمزاد کی شرائط کیا ہیں؟ بہت سخت شرائط ہیں۔ ہمزاد کی شرائط ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہمزاد کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا کبھی ایسی جگہ پر ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، تو پھر کتنا مسئلہ بن جاتا ہے، اور جب بے وضو ہوتا ہے تو یہ بڑا تنگ کرتا ہے انسان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہر وقت باوضو رہنا ہمزاد میں بہت ضروری ہے۔ دوسری، اس کی جو خوراک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہمزاد نے مجھے درود شریف کا بتایا تھا کہ آپ نے روزانہ اتنا درود شریف پڑھنا ہے، اور وہ درود شریف کتنا پڑھتے تھے؟ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک، یا آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، اس 63 کے حساب سے، اس نسبت سے وہ 63 تسمیاں درود شریف کی پڑھتے تھے، اور درود تنجینا وہ کم از کم 100 مرتبہ، 101 مرتبہ وہ لازمی پڑھتے تھے۔ تو اس ہمزاد نے شرط رکھ دی کہ ایک تو باوضو رہنا ہے اور دوسرا درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میں نے بڑا اس کو رکھا ہے، اس ہمزاد کو اپنے پاس، اور اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پلک جھپکنے میں یہ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب جب انسان کی اپنی شکل میں یہ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی سپیڈ اور کتنا طاقتور ہوتا ہے، یہ دوسری جناتوں سے کئی گنا طاقتور ہوتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ویسے آپ کے سامنے بات کر دی ہے۔ تو بہرحال ہمزاد جو ہے یہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے،
یہ کئی ہزار جنات کے اوپر یہ ہیوی ہے یہ ہمزاد، اور یہی ہمزاد جو ہے ہمارے اندر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے دل اور دماغ کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ نئے درود شریف کے مشاہدات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یہ پڑھ لو یار یہ نہیں، وہ پڑھ لو یار، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یقین کریں اگر آپ نے کوئی ایک درود محبت اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو شیطان جو ہے، یہ قرین جو ہے، شیطان جو ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر ہمارا یقین کمزور ہے، ہمیں بار بار درود بدلنے پر مجبور یہ شیطان کرتا ہے، یہ قرین کرتا ہے۔ اب ایک بندہ 1 کروڑ درود شریف پڑھ چکا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ یار اس درود شریف کو میں چھوڑ دوں نا، اس کا میں نے 1 کروڑ کر لیا ہے، اب میں دوسرا درود شریف پڑھوں گا، اس کا میں دوسرا کروڑ کروں گا۔ اب اس درود شریف کو جو 1 کروڑ کتنے سالوں سے اس نے پڑھا ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا نور اس کو مل رہا تھا، اب اس کو اس نے چھوڑ دیا اور دوسرا درود شریف شروع کر دیا، تو یہ شیطانی وار اس کے اوپر تھا۔ میں آپ کو کچھ حقیقت پسندانہ مثالیں دیتا ہوں۔ پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو درود کمالیہ کے ورد سے ولایت نصیب ہوئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو درود خضری کے ورد سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت نورانی حاصل ہوئی ہیں۔ اسی طرح اور جتنے بھی آپ اولیاء کاملین دیکھ لیں، انہوں نے ایک درود کو پکڑا ہے اور اسی کے اوپر انہوں نے محنت کی ہے، اسی کے اوپر آپ نے ریاضت کی ہے اور اسی کے اوپر آپ کو ولایت ملی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر درود میں برکت ہے، ہر درود میں کمال ہے، ہر درود میں کرامتیں ہیں، اور ہر درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دے گا۔ صرف یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل سے لگن اور تسلسل، مسلسل، ہمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا، وہ بار بار درود بدلتا رہا، میں نے اسے نصیحت کی کہ ایک درود منتخب کر لو، روزانہ دل سے پڑھو، بس عشق رسول کے ساتھ پڑھو اور عشق رسول کے لیے پڑھو۔ مرید چند مہینوں کے بعد وہ آیا، وہ مرید نہ صرف دل میں سکون اور خوشبو محسوس کرنے لگا بلکہ اس کے مسائل بھی آسان ہونے لگے۔ تو اگر آپ اپنے ورد کو، اپنے درود کو بار بار بدلتے ہیں تو آپ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ نمبر 1 نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر خشوع نہیں آتا، نمبر 2 توجہ نہیں بنتی، اور نمبر 3 ایمان اور یقین کمزور ہو جاتا ہے، اور نمبر 4 شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ الجھتے رہیں۔ یاد رکھیں اصل مقصد برکت یا کرامت نہیں بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قبولیت ہے۔ ایک درود شریف بھی ہمارا قبول ہو گیا، ایک درود شریف بھی نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ رحمت میں آ گیا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہر درود میں کرامت اور برکت موجود ہے۔ درست طریقہ کیا ہے؟ مستقل مزاجی اور دل سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک درود کو منتخب کر لیں، اس کو دل سے، محبت سے اور خشوع سے پڑھیں، ورد میں تسلسل رکھیں، دوسروں کے مشاہدات اور خوابوں سے متاثر نہ ہوں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا دل خود بخود سکون، نور اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جائے گا۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ ایک درود کو منتخب کرنا ہے۔ نمبر 2 دل سے محبت اور خشوع کے ساتھ، یعنی کہ دنیا کے جھنجھوڑوں جھمیلوں کو چھوڑ کر خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پڑھنا ہے، چاہے 10 مرتبہ پڑھیں، چاہے 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر ورد میں تسلسل رکھنا ہے۔ ڈیلی آپ نے اس ورد کو اگر ایک دن 100 مرتبہ پڑھا ہے تو دوسرے دن بھی آپ نے 100 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ چوتھا، دوسروں کے مشاہدات اور روحانی خواب سن کر آپ ان کی درود شریف کی طرف مت جائیں، بلکہ آپ کہیں کہ یہی میرا اسم اعظم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اسی سے مجھے مشاہدات ملیں گے، اسی سے مجھے روحانی خواب ملیں گے۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کا دل خود بخود سکون، سکینت، نور اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جائے گا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ صرف درود رحمت سے عشق نصیب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر درود میں موجود ہے، بس نیت اور تسلسل اہم ہے۔ حضرات گرامی، صبح اور شام ایک مخصوص درود کا ورد کریں۔ اپنا جو درود شریف پڑھ رہے ہیں، جو خاص آپ کا درود شریف ہے، وہ صبح اور شام 10 مرتبہ کر لیں، 100 مرتبہ کر لیں، 1000 مرتبہ کر لیں، 500 مرتبہ کر لیں۔ ایک خاص تعداد رکھ لیں صبح اور شام کی، جس ٹائم بالکل آپ فارغ ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ وہ کام کریں۔ نمبر 2 دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔
کبھی کبھی تھوڑا دل کی طرف توجہ دیا کریں، صرف زبان کی طرف نہیں، سر کو نیچے کر کے دل کی طرف دیکھ کر دھیان رکھ کر کے میرا دل یہاں ہے اور میں دل سے درود شریف پڑھ رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، ہر لفظ پر توجہ دیں، اس کا ترجمہ ذہن میں ڈالیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی تصور کریں، سنہری جالیوں کا تصور کریں، اپنے مرشد کا تصور کریں، اسم محمد کا تصور کریں، آپ کے اوپر بڑے کرم ہوگا، بڑا کرم ہوگا، بڑا کرم ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سوشل میڈیا یا دوسروں کے مشاہدوں کو اپنے دل میں داخل نہ ہونے دیں، اپنی نیت کو صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قربت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھیں۔ اب میں بھی اگر آپ کو کوئی مختلف درودوں کے مشاہدات سناتا ہوں، وہ موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ آپ موٹیویٹ ہوں۔ جو بندہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ کر موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ درود رحمت پڑھ رہا ہے اور میں مشاہدہ درود ابراہیمی کا بتا رہا ہوں، تو اس نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ میرے درود کا مشاہدہ ہے، یہ درود ابراہیمی کا مشاہدہ نہیں ہے، یہ درود رحمت کا مشاہدہ ہے، اس درود رحمت سے مجھے بھی مشاہدے ہوں گے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، ہر درود میں برکت اور کرامت ہے، لیکن اصل کمال دل کی محبت اور مسلسل ورد سے آتا ہے۔ ایک درود منتخب کریں، دل سے پڑھیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ سب کو درود کی اصل روحانیت سمجھ آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔